میں کہہ رہا تھا کہ میں عام جنگجو نہیں ہوں اور نہ ہی بندر ہوں. تم مجھے اپنی کسی اچانک حرکت سے شکست نہیں دے سکتے اوشان. اس نے کپ واپس بڑھا دیا. میں اپنے روکھے پن پر معذرت خواہ ہوں. اوشان کا لہجہ انتہائی پرسکون تھا. بہت درست. اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ تم کپ پکڑ لو گے تو میں بھی یہی حرکت کرتا. تم دونوں کی میٹھی میٹھی باتوں سے مجھے وحشت ہو رہی ہے. ٹائیگر جلا کر بولا. تمہاری عمر کتنی ہے میرے بچے؟ اوشان نے ڈچ مین سے پوچھا اور اس طرز کلام پر ٹائیگر پہلو بدل کر رہ گیا. 24 سال. مجھے 25ویں سال تک تم سے نہیں الجھنا تھا لیکن حالات. وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا. کیا تم تیار نہیں ہو؟ اوشان نے پوچھا. میں تیار ہوں. ڈچ مین نے کپ ٹرے میں رکھ دیا. عظیم نوگان کی خواہش کے مطابق تم میرے پاس کھینچے چلے آئے ہو اور میں اس کا انتقام لوں گا. تم بھول رہے ہو کہ ہم دو ہیں. ٹائیگر نے اسے خبردار کیا. ہاں لیکن تم کسی گنتی میں نہیں آتے. ڈچ مین نے مسکرا کر جواب دیا. اگرچہ یہ مقابلہ قبل از وقت ہو رہا ہے. میری عمر 1 سال کم ہے اور اوشان کئی عشرے گزار چکا ہے. لہٰذا اوشان کا وجود ہے جبکہ تمہارا وجود ہی نہیں. ٹائیگر کھڑا ہو گیا. ٹھہرو. اوشان نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا. ذاتی توہین کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت اور ضائع کرنے کے لیے توانائی نہیں ہے. ہم میں سے کسی کو بھی میٹھی موت مرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں میں تمہارے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں جرمی اسے اپنا پس منظر بتانے لگا اور ٹائیگر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا. وہ خود بھی جرمی کی کہانی سنتا ہوا سوچ رہا تھا کہ اس شخص کی زندگی انتہائی غیر معمولی ہے اور ساتھ ہی اوشان کی طرح وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ رہا تھا کہ جرمی کی عمر 24 سال سے بھی کم ہے. عمر کے سلسلے میں اسے یا تو گمراہ کیا گیا ہے یا پھر اسے خود عمر یاد نہیں ہے. نوگان نے تربیت کے دوران میں اس پر جو سختیاں کی تھی وہ سن کر ٹائیگر کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. وہ سوچ رہا تھا کہ اوشان نے اس پر کوئی بھی سختی نہیں کی. عظیم نوگان نے مجھے تعلیم کے لیے سوئٹزرلینڈ بھیجا. ڈچ مین کہہ رہا تھا. میں نے مختلف زبانیں سیکھنے پر غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کیا. ان دنوں میں سوچتا تھا کہ گریجویشن کے بعد ٹرانسلیٹر ہو جاؤں گا. کاش ایسا ہی ہوتا. ایک لمحے کے لیے ڈچ مین کی آنکھیں بجھ سی گئی. وہ خاموش ہو گیا. پھر اوشان نے خاموشی توڑی تو ڈچ مین کی آنکھوں میں وہی مخصوص چمک پھر نمودار ہو گئی. یہ میرا مقدر نہ تھا. اسکول میں جلد ہی میری غیر فطری اور مافوق الفطرت صلاحیتوں کا علم ہو گیا. چمنی ابھی پھٹی تھی. اوشان نے دھیرے سے کہا. ہاں ایسی ہی صلاحیتوں کا علم لوگوں کو ہوا تو پیریری کے ساتھ کیا ہوا تھا جرمی؟ ٹائیگر نے پوچھا. وہ اتنی شدید گرمی میں ٹھٹر کر مرا ہے. بعض اوقات میرے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ میں اس صلاحیت کے اظہار پر کنٹرول کر سکوں. ڈچ مین نے معذرت خواہانہ انداز میں اوشان سے کہا. اگرچہ تم سے دشمنی ہے اور مجھے تمہاری جان لینی ہے لیکن میں اپنی اس صلاحیت کو تمہارے خلاف استعمال نہیں کروں گا. یہ تو پیریری سے پوچھا جائے کہ اس پر کس نے صلاحیت کا استعمال کیا تھا. ڈچ مین نے یہ جملہ بھی درگزر کر دیا. تو جب اسکول والوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے ایک ایسے کمرے میں قید کر دیا جس میں کوئی روشن دان تک نہ تھا. ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کی ایک جماعت پوچھ گچھ اور تفتیش کے لیے آئی. انہوں نے مجھے پل بھر بھی سکون نہ لینے دیا. میرے پورے جسم میں سوئیاں چبوئی گئی اور پھر مجھ پر مختلف دوائیں آزمائی جاتی رہی. بہت بدبخت لوگ تھے وہ. ٹائیگر نے مسکرا کر کہا. انہوں نے تمہیں سکون سے قتل کرنے کے لیے کھلی چھوٹ بھی نہ دی؟ ڈچ مین کے چہرے کا رنگ بدل گیا لیکن اس نے جواب دینے کی بجائے اپنی کہانی جاری رکھی. 6 ماہ کی اس قید کے بعد ایک روز مجھے کڑی نگرانی میں ٹہلانے کے لیے باہر لایا گیا تو میں فرار ہو گیا. میں نے ایک پوسٹ آفس سے عظیم نوگان کو لزبن میں صورتحال سے آگاہ کیا. وہ 2 روز بعد خود چلے آئے اور انہوں نے وہ عمارت ہی تباہ کر دی جس میں مجھ پر تشدد کیا گیا تھا. اب وہاں کسی اسکول کا نام اور نشان تک نہیں ہے. پھر وہ مجھے یہاں لے آئے. انہوں نے مجھے تربیت دی. اس کے بعد وہ کہیں چلے گئے اور مجھے ہدایت کر گئے کہ میں تمہارا انتظار کروں. انہیں تم سے سخت نفرت تھی. کمال ہے. اوشان نے کپ ٹرے میں رکھ کر حیرت کا اظہار کیا. مجھے علم ہی نہیں تھا کہ نوگان نے کسی کو گود بھی لیا ہے. اسے ایسا کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ وہ کسی سے بھی مخلص نہیں ہوتا. میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ مجھے اپنا جانشین بنانے کے لیے تربیت دے رہے تھے. شاید تمہیں علم ہو کہ انہیں ہمیشہ زندہ رہنے کا یقین تھا لیکن وہ میری صلاحیتوں کا استعمال کرنا چاہتے تھے. اسی لیے انہوں نے دوسرے فنون میں بھی میری تربیت کی لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں استعمال کرنے کے بعد پورے گھر میں پھینک دے گا. جرمی. ٹائیگر نے کہا. خبیث. ڈچ مین نے دانت پیس کر دائیں ہاتھ کو فضا میں لہرایا. ہاتھ فورس بناتا ہوا ٹائیگر کی اس ٹانگ پر لگا جس پر اسدے نے زور آزمائی کی تھی تو ٹائیگر ایک آ بھر کر دوہرا ہو گیا. اسے ایسا لگا جیسے سینکڑوں چاقو پیوست ہو گئے ہوں. تم. اوشان نے حقارت سے ڈچ مین کو دیکھ کر کہا اور ٹائیگر کی طرف لپک گیا. تم نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی ایسی صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کرو گے. میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اس غیر تربیت یافتہ زہریلے سمپولیے سے نہیں. مذاکرات ختم. اوشان نے ٹائیگر کا سر گود میں رکھتے ہوئے کہا. میں ٹھیک ہوں فادر.
टाइगर ने सर झटकते हुए कहा, मेरे बगैर इससे मत लड़ना, मुझे तुम्हारे बगैर ही लड़ना होगा। ओशान ने कान में सरगोशी की, इसी बात मैं तुम्हें शिपयार्ड में छोड़ाया था, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे जिस्म ही को तरबियत दी है, लेकिन इसका दिमाग तुमसे ज्यादा ताकतवर है। इसने वादा किया था कि अपनी दिमागी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन ये नौगान का शागिर्द है। वादा फरामोशी इसकी गुट्टी में है। हम इसे ये मौका नहीं दे सकते कि ये हम दोनों को एक ही वक्त में कत्ल कर डाले। अगर ये मुझे हलाक करने में कामयाब हो जाए तो फिर तुम इससे लड़ने के लिए आजाद होगे, इससे कबल नहीं। मैं तुम्हें कत्ल होने नहीं दूंगा। टाइगर ने करा कर कहा, मैंने तुम्हें अच्छी तरबियत दी है मेरे बच्चे, मेरा हुक्म तुम्हें मानना पड़ेगा। डचमैन ने शिन्स को इशारा किया, जिसने टाइगर को उठने में मदद दी और एक राहदारी में ले गया। टाइगर उस वक्त लंगड़ा रहा था। उसने पलट कर देखा, ओशान भी खामोशी से उसी की तरफ देख रहा था, और जब टाइगर नजरों से ओझल हो गया तो ओशान डचमैन की तरफ पलटा। क्या नौगान ने तुम्हें कभी बेटा कहकर पुकारा था जर्मी? उसने खामोश खड़े हुए खतरनाक तरीन इंसान से पूछा। तुम्हें यह सवाल करने का कोई हक नहीं है। डचमैन का चेहरा एक लम्हे के लिए सुत सा गया। जब मैं ये कहता हूँ कि शहजाद मेरा बेटा है और मुझे उससे मोहब्बत है, तो क्या तुम्हारे दिल में उसे हलाक करने की ख्वाहिश पैदा होती है? शहजाद कुछ भी नहीं, मेरे मुकाबले में वो सिफर है। इसके बावजूद तुम्हें कोई बेटा कहकर नहीं पुकारता। ओशान की आंखों में हमदर्दी के जज्बात पैदा हो गए। बेटा उसे कहते हैं जिस पर फख्र हो। तुम यकीनन बहुत ताकतवर और बासलाहियत हो, लेकिन तुम्हें कोई बेटा नहीं कहता, तुम्हारा कोई नहीं। लिहाजा बेबाप के बेटे, मोहब्बत से महरूम आदमी, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। डचमैन साकत खड़ा रहा, उसकी सांसें भारी होने लगी। वो कोशिश कर रहा था कि उसका चेहरा बेतासुर रहे। उसने चारों कोनों की तरफ इशारा किया, इस तरह जैसे हुक्म दे रहा हो, और फिर उन कोनों से गहरी धुंध नमदार होकर कमरे के फर्श पर फैलने लगी। गैस के मरवोले बल खाते हुए सांपों की तरह दीवारों पर चढ़ने लगे। जहरीली गैस, डचमैन ने सरसराती हुई आवाज में कहा, नौगान ने तुम्हें झूठ और धोखेबाजी का फन पूरी तरह सिखाया है जर्मी। ओशान की कहर आलूद आवाज कमरे में गूंजी, तुम अपने वादे पर कायम रहने की सलाहियत से आरी हो। मैं तुम्हें कत्ल करने के वादे पर कायम हूँ। डचमैन ने कहा, कमरे से निकलो और मुकाबला करो, या फिर किसी बुजदिल की तरह यहाँ घुट घुट कर मर जाओ। ये कहकर उसने खिड़की खोली, बालकनी में गया और फिर लान में कूद गया। ये नजर का धोखा है, ओशान ने बड़ी खुद एतमादी से कहा। कमरा चारों तरफ से सुकड़ रहा है। उसे जिस्म में अजीब सी सरसराहट का एहसास भी होने लगा था। वो भी बालकनी में आकर उसकी रेलिंग पर चढ़ा। डचमैन के ऐलान करदा जहरीली गैस के असरात उसका जिस्म अब भी महसूस कर रहा था। उसने अपनी गुंजाइश और सलाहियत का इजहार कर दिया है। अब मैं उससे बेहतर तौर पर मुकाबला कर सकूंगा। फिर अचानक ही वो दिल की गहराइयों से टाइगर को दुआएं देने लगा। आराम से रहो मेरे बच्चे, मुमकिन है कि तुमको भी जल्द ही इससे मुकाबला करना पड़े। ओशान ने रेलिंग पर खड़े खड़े लंबी लंबी सांसें ली, जहरीली गैस के असरात फेफड़ों से खारिज किए। बेदे को दबा दबा कर गैस निकाली और अपने दिल की धड़कनों की रफ्तार कम कर ली। डचमैन नीचे उसका मुंतजर था। उसकी आंखें तजस्सुस और खौफ से चमक रही थी। वो अजीम मास्टर से मुकाबला करने के लिए बेचैन था। उसे एहसास था कि खातिमा करीब है, ऐसी जिंदगी का खातिमा जिसकी ख्वाहिश जर्मी को कभी नहीं हुई थी। मैं तुम्हारा मुकद्दर हूँ ओशान, डचमैन ने कहा। आओ, अजीम नौगान की रूह से लड़ो। ओशान ने रेलिंग से छलांग लगा दी। वटोई जहाज के गोदाम नुमा कमरे में लोहे के पलंग पर पड़ा हुआ था। गोदाम की बहुत उजलत में सफाई की गई थी और पलंग के करीब वो ऑक्सीजन सिलेंडर था जो जजीरे से आने वाले 2 वेलंडीजी डॉक्टर अपने साथ लाए थे। डॉक्टर मैथोज कैसल ने नर्सों को हिदायत की कि वो विक्टोरी के दिल से लगे हुए इस मॉनिटर पर नजर रखें जो उसने खुद ही बना डाला था। दूसरी तरफ जहाज का अमला एक स्पीड बोट की मुरम्मत करके उसे बतौर एम्बुलेंस इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। डॉक्टर की हालत खराब थी। थकन से उसका जिस्म ही नहीं, उसके आसाब भी चूर हो चुके थे। उसने जिंदगी में पहले कभी ऐसे मरीज का इलाज नहीं किया था जो सदमा से हलकान हो, जिसके जिस्म पर 3rd डिग्री बर्नस हो, टांग कटी हुई हो और इन्फेक्शन भी शुरू हो चुका हो। वलंदीजी डॉक्टर मुसलसल पीठ थपक थपक कर उसकी कामयाबी पर उसे मुबारकबाद दे रहे थे, जबकि मैथोज सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर उसे दौरान जंग तरबियत न मिलती तो वो विक्टोरी का इलाज नहीं कर सकता था। मैथोज की ख्वाहिश थी कि वो आइंदा चंद माह में रिटायरमेंट लेकर आराम करे। वो समंदरों और जहाजों से उकता चुका था। उसे जमीन पर रहने की ख्वाहिश अमूमन रातों को भी सताती थी। वो बागों, पहाड़ों और मैदानों के ख्वाब देखा करता था। उसने समंदरों की अता करदा थकन और बरसों की उकताहट के बावजूद जख्मी और झुलसे हुए इस शख्स का इलाज किया था और कामयाबी के एक अजीब से नशे से वो सरशार हो रहा था। विक्टोरी मौत के चुंगल से निकल आया था। डॉक्टर ने सर्जिकल गाउन उतारा जो पसीने से तर हो रहा था और अर्शे पर चलाया जहाँ कैटियन सुजा हुआ मूल्य उसी का मुंतजर था।
ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے کیپٹن، ڈاکٹر میتھوز نے کہا۔ ہم اگلے 20 منٹ میں اسے اسپیڈ بوٹ پر سوار کرا دیں گے۔ پورے 9 گھنٹے ہو گئے، کیپٹن نے اغرا کر اعتراض کیا۔ تمہیں کیا خبر کہ بحری سفر میں 9 گھنٹے کا وقفہ پورے شیڈول کو ہی بری طرح تباہ کر دیتا ہے۔ اب مسافروں کو جمیکا پر قدم رکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا اور ہم 6 ہفتوں تک صرف رات کے وقت ہی سفر کریں گے۔ اس قسم کی تاخیر سے ایک انسان کی جان بچا لی گئی ہے کیپٹن، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ وہ ہسپتال جا کر مر جائے گا، کیپٹن نے جلا کر کہا اور آگے چلا گیا۔ ڈاکٹر نے زیر لب اسے 2-3 گالیاں دے دی، لیکن اس کی آواز کیپٹن نے سن لی اور وہ اچانک رک گیا۔ کیا کہا تم نے؟ صرف یہی کہ میں ڈاکٹر ہوں اور تم ایسے ملا ہو جو احمق اور ظالم ہونے کے علاوہ پاگل بھی۔ ڈاکٹر بڑی ہٹ درمی سے بولا۔ تمہیں کسی انسانی جان کے مقابلے میں اپنے شیڈول کو زیادہ اہم قرار دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں تمہاری گستاخی کو یاد رکھوں گا اور اب تمہیں کسی بھی جہاز پر کام کرنے نہیں دوں گا۔ کیپٹن بہت زور سے دوڑا، اس کی انا کو ناقابل تلافی ٹھیس پہنچی تھی۔ شاندار، ڈاکٹر کہکہا مار کر بولا۔ سنو، میں سرجن ہوں، کامیاب سرجن، اور میں بھی تمہارے ساتھ کام کرنے میں اپنی حد تک محسوس کرتا ہوں۔ تب پھر میں تم کو اسی جگہ جہاز چھوڑنے کا حکم دیتا ہوں۔ کیپٹن پیر پٹک کر بولا۔ شکریہ، مجھے یقین ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ شاندار فیصلہ کبھی نہیں کیا ہوگا۔ ویسے تمہیں یہ سن کر مایوسی ہوگی کہ وٹوزی اب اسپتال میں پہنچ کر بھی زندہ رہے گا۔ میں اس کے ساتھ رہوں گا، اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ ہاں، جب تم وٹوری کی طرح زخمی اور جھلسے ہوئے ہو تو مجھے ضرور یاد کر لینا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر اپنے کیبن کی طرف چلا گیا جہاں اس کا سوٹ کیس رکھا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جہاز کے باہر ایک نئی اور زیادہ بہتر زندگی اس کی منتظر ہوگی۔ کیپٹن نے حقارت سے تھوک دیا، اس کا چہرہ غصے سے مسخ ہو چکا تھا۔ اسی لمحے اسے مترنم کہکہوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، 2 نومر لڑکیاں عرشے سے اسی کی طرف آ رہی تھی۔ کیپٹن کے چہرے پر اچانک ہی کھلنڈرا پن نظر آنے لگا اور جب لڑکیاں اس کے قریب سے گزر گئیں تو وہ بھی ریڈیو کنٹرول روم کی طرف بڑھ گیا۔ آپریٹر سینڈوچ کھا رہا تھا۔ سینٹ روز ہسپتال کو پیغام دو کہ ہم زخمی کو روانہ کر رہے ہیں، کیپٹن نے اتنے زور سے چلا کر کہا کہ آپریٹر کے ہاتھ سے سینڈوچ گر گیا۔ اور اس پیغام کے بعد روانگی کی تیاری کا حکم جاری کر دو۔ کیا وٹوری زندہ ہے جناب؟ آپریٹر خوش ہو کر بولا۔ ہاں، پیغام بھیج دو۔ یس سر، آپریٹر نے فوراً کہا اور کیپٹن کے جاتے ہی سینٹ روز ہسپتال سے رابطہ قائم کیا۔ سینٹ روز کے آپریٹر نے پیغام سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ ہمارے ڈاکٹر کو بھی واپس بھیج رہے ہو نا؟ ہاں، کیوں نہیں؟ جہاز کا آپریٹر مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اچانک اسے اس کے ہیڈ فون میں عجیب سی خرخراہٹ پیدا ہوئی اور پھر وہ اپنا نام سن کر نشست سے گرتے گرتے بچا۔ گوسپی بتائیو، کسی نے ٹرانسمیشن میں واضح طور پر دخل دیا تھا اور دخل دینے والا ٹرانسمیشن زیادہ طاقتور تھا۔ بولنے والے کی آواز پررعب تھی۔ یس سر، آپریٹر گوسپی بتائیو کی حالت غیر ہو گئی۔ میں ایک خفیہ لائن سے مخاطب ہوں، اس پر کوئی بھی ہماری گفتگو نہیں سن سکتا۔ کیا تمہیں میری آواز سنائی دے رہی ہے گوسپی؟ آئی ریڈیو۔ ٹائیگر کو یہ سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ عورتیں اس کی مالش کر رہی تھی، وہ اسے چھیڑ رہی تھی، اس کے بارے میں تبصرے کیے جا رہے تھے۔ وہ ایک سنگی کوٹری میں تھا جس میں صرف ایک کھڑکی تھی۔ اسے بہت دیر قبل جب یہاں لایا گیا تھا تو وہ شدت درد سے چلا رہا تھا۔ درد؟ اس نے ہوش میں آ کر سوچا، اب درد نہیں تھا، لیکن یہ سوچ کر ہی کانپ گیا کہ جب ڈچ مین نے اپنے ہاتھ سے کوس بناتے ہوئے اس کی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا تھا، کتنا شدید درد محسوس ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ایک سیاہ زلفوں والی حسینہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ سنہری زلفوں والی دوسری لڑکی اپنی مرضی کے مطابق حرکتیں کر رہی تھی۔ لیکن ابھی ٹائیگر پوری طرح ہوش میں آیا بھی نہیں تھا کہ ایک ہلکی سی آواز پیدا ہوئی، کچھ ایسی جیسے کسی نے گن سے ڈارٹ پھینکی ہو۔ آواز پیدا ہونے کے فوراً بعد سامنے بیٹھی ہوئی حسینہ اپنا سینہ پکڑ کر دوہری ہو گئی۔ دوسری بار آواز ابھری تو سنہری زلفوں والی نے اپنا دل پکڑ لیا اور وہ بھی گر گئی۔ ٹائیگر نے بے یقینی کی کیفیت میں سر جھٹک کر کوٹری کی چھوٹی سی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کھڑکی میں سلاخیں لگی ہوئی تھی اور پھر وہ اچھل پڑا۔ وہاں سیڈونی نظر آ رہی تھی۔ ڈارٹ پھینکنے والی قدیم طرز کی پھونکنی اس کے ہونٹوں میں دبی ہوئی تھی۔ سیڈونی! وہ حیرت سے چیخ اٹھا۔ اٹھو بے وقوف، بوڑھے کو تمہاری ضرورت ہے، یہاں سے نکلو، سیڈونی نے کہا اور تیزی سے لوہے کا ایک پائپ سلاخوں کے بیچ میں سے گزار کر کوٹری تک ڈالا۔ میں اس پائپ کو بائیں طرف دباؤں گی، تم دائیں طرف زور لگانا، اس طرح سلاخیں ٹوٹ جائیں گی، سمجھ گئے؟ اوشان! ٹائیگر نے سر پر چھائی ہوئی دھند کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ پائپ کوٹری میں گر گیا۔ پائپ اٹھاؤ لڑکے، سیڈونی بڑی بے چینی سے بولی، وہ غصے میں بھی تھی۔ میں یہ پائپ لانے کے لیے جیپ تک واپس گئی تھی، اب تمہیں میری مدد کرنی ہے تاکہ میں تم کو یہاں سے نکال سکوں۔ اگر تم نے بزدلی دکھائی تو میں تمہیں بھی ڈانٹ مار کر ہلاک کر دوں گی۔ ڈانٹ زہریلی ہے، یقین نہ آئے تو ان طوائفوں کو دیکھ لو، یہ مر چکی ہیں۔ پائپ کی ضرورت نہیں سیڈونی، ٹائیگر کے تن بدن میں نئی توانائی سی اود کرائی۔
سیڈونی واقعی اس کے لیے بہت کچھ کر چکی تھی اور وہ ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا تھا کہ سلاخیں نہ اکھاڑ سکے۔ اس نے کھڑکی تک پہنچ کر سلاخوں پر دونوں ہاتھ رکھے اور پھر زوردار جھٹکا دیا۔ سلاخیں تیلیوں کی طرح ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ زیادہ بری کارکردگی نہیں ہے، سیڈونی نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اس دوران میں ٹائیگر کھڑکی سے کود کر دوسری طرف سیڈونی تک پہنچ گیا۔ پریری کہاں ہے؟ تمہاری دی ہوئی رقم اب بھی میرے پاس موجود ہے، کیا وہ بھی یہاں آیا تھا؟ ہاں، ٹائیگر نے اداسی سے سر ہلا کر جواب دیا، اور وہ مر چکا ہے۔ اوہ، سیڈونی کا منہ لٹک گیا۔ اسے کوئی ابلیس پر قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ وہ واضح طور پر اداس ہو گئی تھی۔ چلو، اس نے دھیرے سے کہا، تم یہاں تک کس طرح پہنچی؟ ٹائیگر کو واقعی سیڈونی کے کوئی ابلیس آنے پر حیرت تھی۔ میں فیبی کو تمہارے ولا میں محفوظ نہیں رکھ سکتی تھی، سیڈونی نے جواب دیا۔ وہ اسے اغوا یا ہلاک کرنے کے در پہ تھے، لہٰذا میں نے فیبی کو وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ لوگ کئی مرتبہ ولا پر حملہ ور ہوئے، لیکن ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ تمہیں ہماری یہاں موجودگی کا علم کیسے ہوا؟ مجھے، سیڈونی فاخرانہ انداز میں مسکرانے لگی، شاید تمہیں علم نہیں کہ میں تحریک مزاحمت کی کارکن رہ چکی ہوں۔ میں نے فوراً اندازہ لگا لیا تھا کہ تم دونوں عام سیاح نہیں ہو، بشمین کے خلاف ہو، اور شاید اسی سے نمٹنے کے لیے یہاں آئے بھی ہو۔ سیڈونی نے سوال کا براہ راست جواب نہیں دیا۔ فیبی کہاں ہے؟ میں نے اسے قریبی غاروں میں، ایک زوردار نسوانی چیخ نے فضا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ فیبی کی چیخ ہے۔ سیڈونی گھبرا گئی۔ چیخ دوسری مرتبہ بلند ہوئی۔ جلدی بتاؤ وہ کہاں ہے؟ میں تم سے پہلے اس تک پہنچ سکتا ہوں سیڈونی۔ ادھر، سیڈونی نے آتش فشاں کے ایک دہانے کی طرف اشارہ کیا جس کے ساتھ ہی ایک درخت بھی تھا۔ ٹائیگر نے لمحے بھر بھی توقف نہ کیا اور ایک بڑے دہانے کی طرف لپک گیا۔ اسے یقین تھا کہ باقی تمام چھوٹے دہانے اس بڑے دہانے سے ملے ہوئے ہوں گے۔ فیبی، اس نے اوپر سے آواز دی۔ شہزاد، اسے نیچے سے آواز سنائی دی جس میں خوف بھی تھا اور درد بھی اور التجا بھی، ساتھ ہی اسے ناقابل فہم آوازیں بھی سنائی دی۔ ٹائیگر نے آنکھوں کو تاریکی کے لیے تیار کرتے ہوئے دہانے میں اترنا شروع کر دیا۔ نیچے پہنچتے ہی اسے شینز نظر آ گیا۔ غار کے دہانے تک بھاگ جاؤ، ٹائیگر نے فیبی کو ہدایت کی۔ غار کے گپ اندھیرے میں خادم شینز خاموشی سے ٹائیگر کی طرف پلٹا۔ اس نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا اور ایک چاقو نکال لیا۔